پروگرام تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں بات کروں گا 8 فروری کے بعد کے پاکستان کے حالات اور ان حالات کے مطابق نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر کیا ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سال 2024 پوری دنیا میں شاید انتخابات کا سال کہا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی اور پھر یورپین یونین میں بھی، یعنی تقریباً 64 کنٹریز کہے جا رہے ہیں جہاں پر عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دنیا جو ہے وہ ایک 2024 کے اندر اپنے نئے رہنماؤں کا انتخاب کرے گی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان انتخابات کے بعد دنیا میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان میں جو 8 فروری کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، گو کہ ان انتخابات کے ہونے سے پہلے ہی اس پر بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ نہ صرف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں بلکہ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ کون جیت کر وزیر اعظم بننے والا ہے۔ بہرحال وہ تمام پیشین گوئیاں، وہ تمام قیاس آرائیاں دراصل انسانی مفروضوں پر مبنی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں کس قسم کی حقیقت ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ قبل از وقت ہوگا۔ میں ایک ایسا تجزیہ آپ کو دے رہا ہوں جو صرف اور صرف میرا اپنا ایک خیال ہے اور وہ میرا اپنا تجزیہ ہے، اور آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ سب آپ پر منحصر ہے۔ 8 فروری 2024 کے بعد اکثریتی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں پی ایم ایل این کی حکومت بن جائے گی، کیونکہ یہ حکومت دراصل ایک سلیکشن کے ذریعے سے معرض وجود میں آئے گی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کو جواب مل چکا ہے اور بلاول بھٹو کو یہ حکومت دے دی جائے گی۔ اب 2024 کے انتخابات میں جو باری بنتی ہے وہ پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، لیکن جیسے میں نے ابھی کہا کہ اکثریتی لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کو شاید اس بار حکومت دے دی جائے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل جو حکومت دی جا رہی ہے پی ایم ایل این نواز شریف کو، اس میں پلان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی کا جو حل ان کو نظر آتا ہے وہ 2 ریاستوں کے قیام سے ہی امن وہاں پر قائم ہو سکتا ہے، اور وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ پوری دنیا یہ خیال پیش کر رہی ہے۔ تو اس سے مجھے اور تجزیہ کرنے میں آسانی ہوئی کہ دراصل بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ پاکستان میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کسی ایک کو برسر اقتدار لا کر اور ان سے یہ کام کروایا جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ میں بات آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وہ حکومت چاہے نون لیگ کی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو تو وہ 1 سال حکومت چلے گی، اور اس کے بعد وہ حکومت ختم کر کے شاید دوبارہ عمران خان صاحب کو یعنی پی ٹی آئی کو واپس برسر اقتدار لایا جائے۔ اب یہ ساری میں نے پہلے ہی کہا کہ باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ چالیں ہیں جو ہم تمام افراد یعنی انسان چل رہے ہیں، لیکن ایک اللہ کی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس وقت کہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال ہم تجزیہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لیتا ہے تو کیا اس میں ایسی قباحت ہوگی کہ جس سے کیا پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیا اس میں خوشحالی آ جائے گی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں کہ کیوں ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین ہیں، اور کیوں کر ایسا ممکن ہے کہ پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہو اور انہوں نے انکار کر دیا ہو، اور اس لیے ان کو اس دوڑ سے باہر نکال دیا گیا ہو،
اور PMLN اور PPP دونوں ہی اس دوڑ میں شامل ہوں کہ جی آپ ہم سے یہ کام لے سکتے ہیں، ہمیں برسر اقتدار لے آئیں۔ اس لیے میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اگر 8 فروری کے بعد 1 سال یا اس سے تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے کوئی حکومت بنتی ہے تو وہ شاید پیپلز پارٹی یا PMLN کی ہی ہوگی، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک نئی حکومت پاکستان میں معرض وجود میں آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان میں اتنا زیادہ شور و غوغا کیوں مچایا جاتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ہے وہ ان کی تقریر کے اور ان کی بہت سے جو بیانات ہیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے نگران وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ اس حوالے سے کہا کہ کیا ان کا کوئی بیان جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یا اس پر رائے زنی نہیں کی جا سکتی، کوئی انسان کافر نہیں ہو جائے گا قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کو جھٹلا کر۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ ہمیں چیزوں کو لاجیکلی دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم فلسطینیوں کو اسی طرح مرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیے کہ یہ نیا سال 2024 کا شروع ہوا ہے، تو خیر سے پورے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر کی تقریبات ہو رہی تھیں، شراب چل رہی تھی، شباب چل رہا تھا، اور انہی کے ہمسائے میں جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں جن کی تعداد کوئی 70,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انہی ملکوں میں یعنی مڈل ایسٹ کے اندر ہی اگر یہ حالات ہیں تو پاکستان یا اس کے ارد گرد جو دوسرے ملک ہیں ان کا اس حوالے سے کیا سوچنا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ میں نے غالباً ایک آرٹیکل لکھا تھا 2020 میں، جس میں نے یہ بات لکھی تھی کہ پاکستان کو اپنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات سفارتی سطح پر رکھنے چاہیے تاکہ پاکستان اسرائیل کو کنونس کر سکے کہ وہ فلسطین پر اس طرح سے ظلم و ستم نہ کرے کہ جس طرح سے وہ ماضی میں یا ابھی حال ہی میں کر رہا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب آپ کے کوئی سفارتی سطح پر ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اس کے علاوہ آپ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے اس وقت کہ پاکستان کے اپنے معاشی اور سیاسی حالات اس قدر دگرگوں ہیں کہ ایسے حالات میں تو آپ کسی صورت بھی اسرائیل سے کسی قسم کی ڈیمانڈ یا کوئی بات نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اس اپنے آرٹیکل بھی میں نے لکھا تھا کہ کیوں کر اسرائیل آپ کی بات سن سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پورے مسلم ورلڈ میں صرف پاکستان ہی ایک نیوکلیر پاور ہے، اور نیوکلیر پاور جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اسرائیل بھی چاہے گا کہ وہ پاکستان کی بات سنیں اور پاکستان کو اپنا جو ہے وہ مخالف نہ بنائیں۔ اگر آپ نے بہت سارے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں جس میں اسرائیلی پرائم منسٹرز نے اگر کبھی کوئی ڈر یا کسی خدشے کا مسلم ورلڈ سے اظہار کیا ہے تو انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان سے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ خطرہ پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح سفارتی تعلقات کے ذریعے سے پاکستان شاید اسرائیل کو قائل کر سکتا ہے کہ وہ فلسطین کے اوپر وہ ظلم نہ ڈھائے جو کہ وہ ماضی میں یا ابھی حال ہی میں ڈھا رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان اس طرح اس کو کنونس کر لے گا، لیکن مجھے کافی امید ہے کہ اگر پاکستان بین الاقوامی سطح پر جا کر ایک اپنی سفارتی جو ہے وہ تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل سے بات کرے تو یقیناً بہت تبدیلی آ سکتی ہے۔ ویسے بھی یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے نہیں رہ سکتے، پوری دنیا بدل رہی ہے، پاکستان کو بھی حالات کے مطابق بدلنا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اگر ہم سفارتی سطح پر قائم کرتے ہیں تو اس سے کوئی اسلام کو خطرہ ہوگا، بلکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہودیت کو خطرہ ہو سکتا ہے اسلام سے، کیونکہ جو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آخر کار اسلام نے ہی جو ہے وہ قائم ہونا ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب مسلمان یہودیوں سے مل کے ان کو کنونس کریں سیدھی بات کے حوالے سے۔ وہ سیدھی بات قرآن کی بات ہو سکتی ہے، دین کی بات ہو سکتی ہے، تو اس طرح سے میرا خیال ہے ان کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی حالات جو اب میں نے ابھی کہا کہ 1 سال شاید وہ حکومت چلے گی جو 8 فروری کے انتخابات کے نتائج سے برسر اقتدار آئے گی، تو اس کے بعد
جو عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی نئی حکومت آئے گی وہ بھی جو ہے وہ ایک ہائیبرڈ ٹائپ کی ہی حکومت ہوگی، جس میں باقاعدہ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا ان لوگوں کو جو پاکستان میں مقتدر حلقے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خطے کے حوالے سے یا پوری دنیا کی سیاست کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ 8 فروری کے بعد پاکستان میں جو بھی حکومت آئے گی وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گی۔ دیکھتے ہیں یہ بات درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ۔